بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبریں تو دن بھر ملتی رہتی ہیں، لیکن اتنے بے شمار موضوعات ہیں اور اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ ان پہ غور و فکر میں، ان کی ترتیب قائم کرنے میں، ترجیحات قائم کرنے میں کون سی چیزیں زیادہ ضروری ہیں، بہت وقت گزر جاتا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں جو زیادہ کلیئر ہیں اور جو بہت تیزی کے ساتھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو اور مناظر کو بیان کرتے ہیں، نوجوان لوگ ہیں، ان میں انرجی زیادہ ہے۔ مجھے تو اب نوٹس بنانا پڑتے ہیں۔ میں ڈاکٹر شعیب سٹل صاحب کا 5 گھنٹے کا انٹرویو کیا تھا اور ایک لفظ نہیں لکھا تھا، اور وہ پوچھتے تھے بعد میں کہ آپ نے لکھ کیسے لیا، کوئی چیز اس میں ایک پوائنٹ بھی مس نہیں ہوا۔ لیکن اب آبویسلی ایک تو حالات کا دباؤ شدید ہے، ایک وقت کے ساتھ یادداشت ویسی تو بہرحال نہیں رہتی، اللہ کا شکر ہے اب بھی ٹھیک ہے۔ پھر یہ بیچ میں جذباتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، دباؤ آتا ہے بہت، اور آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے اس دباؤ کا کہ وہ اس کی نوعیت کے کس طرح کی ہو سکتی ہے اور کتنی شدید ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس میں بہت عجیب واقعات پیش آتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے رابطہ ہوا میرا صنم جاوید کے والد گرامی سے، اور انہوں نے مجھے ایک بات یاد دلائی۔ میں نے انہیں کوئی میسیج بھیجا تھا، پہلے انہوں نے ایک میسیج بھیجا، پھر میں نے انہیں ایک میسیج بھیجا، پھر انہوں نے مجھے ایک بات یاد دلائی۔ جب میں نے ان سے کہا کہ فلاں دعا جو ہے وہ پڑھتے رہیں، مشکل حالات میں اس دعا کو پڑھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی اضطراب نہیں ہے۔ اس پہ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ انہوں نے کہا کوئی اتنی شدید پریشانی لاحق نہیں ہے، مسائل ہیں اور ظاہر ہے اس میں ملال بھی ہے، لیکن شدید پریشانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، صنم جاوید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور اس کے بعد پریشانی کی کیا چیز رہ جاتی ہے۔ اس پر ایک ایسی گہری شدید جذباتی کیفیت پیدا ہوئی کہ بہت دیر تک میں کام ہی نہیں کر سکا، اور میں جن چیزوں کا کوئی ارادہ کیا تھا، کچھ ضروری کام، انتہائی ضروری کام کرنے کا، وہ مجھے مؤخر کرنا پڑے۔ میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں سوچتا رہا، کینسر کی پیشنٹ ہیں، 70 سال عمر ہو گئی، اور ساری زندگی اس نے نجابت کے ساتھ گزاری ہے، خدمت خلق میں بسر کی ہے، عمر بھر قانون کی پاسداری کی ہے، اور ایک چھوٹی سی غلطی ہوگی، میں وضاحت کرتا ہوں اس کی کیا ہے، اور وہ تمام روایات پامال کر کے اور تمام قانونی تقاضے پامال کر کے انہیں جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ وہ خواتین کی تو ہمیشہ ضمانتیں ہو جاتی تھی، اور یہ انہیں کہاں چلے جانا ہے بھائی؟ اگر آپ نے مقدمہ چلانا تو شوق سے چلاتے رہیں، وہ کیا ملک چھوڑ کے چلی جائیں گی؟ میں اس کی وضاحت سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں، جو نقطہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بالکل سفید جھوٹ ہے یہ کہ کوئی مصالحت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں کی طرف سے کچھ نام بھی لیے گئے ہیں۔ بالکل واضح پیغام صدر عارف علوی کو بھیجا ہے، انہی کے ذریعے کہا جا رہا ہے نا مصالحت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل واضح پیغام بھیجا ہے عمران خان نے صدر عارف علوی کو کہ الیکشن کی تاریخ کا آپ اعلان کریں۔ وہ ظاہر ہے ان کے اعلان کرنے سے الیکشن تو نہیں ہوگا جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ دباؤ تو آئے گا اور انہیں اپنا فرض پورا کرنا چاہیے۔ تو صدر علوی اس کے برعکس سوچتے ہیں۔ وہ ایک بیچارے آدمی ہیں، کوئی بہت جرات مندانہ کام زندگی بھر انہوں نے نہیں کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل تھے تب بھی وہ کراچی میں ہی بیٹھے رہتے تھے، سیکرٹری جنرل کے فرائض انہوں نے کبھی ادا نہیں کیے۔ اب آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے، یہ انہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا صدر بناتے ہوئے عمران خان صاحب کو، اور اب اپنی طرف سے اسی میں خیر خواہی سمجھتے ہیں کہ رابطہ رہے۔ آپ کو یاد نہیں حج کرنے کے لیے چلے گئے اتنے نازک موقع پہ، جب اپنا صلاح الدین ایوبی نے ساری عمر حج نہیں کیا تھا، ایسے موقع پہ حج کرنے کے لیے چلے گئے جب انہوں نے اپنی مرضی کی قانون سازی کر لی اور اب اسے عدالتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف۔ لیکن بہرحال عمران خان نے بالکل اپنے وکلاء سے بھی کہا ہے، میں نے ہر طرح سے کنفرم کیا جتنا میں کنفرم کر سکتا ہوں، اور دوسرے ذرائع سے بھی پوچھا ہے، قطعاً کوئی مصالحت کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک چیز وہ مانگ رہے ہیں، وہ ہے الیکشن۔
اور یہ بات تو حبیب اکرم صاحب نے کل بالکل واضح کر دیا کہ انہوں نے کہا تھا میں اچھی طرح جانتا ہوں مجھے گرفتار کیا جائے گا، میری پارٹی کو توڑا جائے گا، نواز شریف کو واپس لایا جائے گا اور یہ کیا جائے گا اور وہ کیا جائے گا، اور لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا الیکشن اور مجھے گرفتار کیا جائے گا، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ الیکشن میں جیت جاؤں گا جیل میں رہتے ہوئے۔ وہ مینٹلی تیار ہیں کہ وہ جیل میں رہیں گے، اور ایک نہیں کئی مقدمات میں انہیں سزا دی جا سکتی ہے، اس میں وہ کلیئر ہیں، لیکن یہ انہیں یقین ہے کہ الیکشن وہ جیت جائیں گے۔ اب اسد کیسر صاحب کی اور شفقت محمود صاحب کی ملاقات کو اسی پس منظر میں دیکھیں، اور علی محمد خان نے جو ملاقات کی ہے صدر کو، اس کو اسی پس منظر میں دیکھیں۔ لوگوں کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن شفقت محمود نے منع کیا تھا، جب میں نے عرض کیا نا غلطی کیا ہوئی، شفقت محمود صاحب نے منع کیا تھا کہ نہ جائیں کور کمانڈر کے گھر، وہ ان کا تجربہ ہے، وہ زیادہ بیک گراؤنڈ ان کا وسیع ہے، زیادہ بڑی پکچر دیکھ سکتے ہیں، وہ تو ٹھیک انہوں نے کہا تھا، وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ وہیں لبرٹی چوک میں یا کسی اور مناسب جگہ پہ جہاں زیادہ گرر ہاؤس کے سامنے، چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے، کہیں بھی آپ مظاہرہ کر سکتے تھے، آپ اس کے لیے کور کمانڈر ہاؤس آپ ایک ٹریپ میں آ گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بنیادی غلطی ہے تحریک انصاف کی حکمت عملی میں کہ لوگوں کو جذباتی کیا جاتا ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے کہ جوش و جذبے میں رہیں ہر وقت۔ بھائی جوش و جذبہ تو بہت اچھا ہے، مگر جوش کے ساتھ ہوش کی ضرورت ہوتی ہے، حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ تو غلطیاں تو کی ہیں، پی ٹی آئی نے بھی اسمبلیاں توڑ دیں صوبائی، اور جناب مرکزی وفاقی اسمبلی سے قومی اسمبلی سے مستعفی ہو گیا، تو ظاہر ہے اب وہ چیزوں کو انڈو کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ، یہ تو ہم تو کس قابل ہیں اور یہ سب لوگ کس قابل ہیں، اصحاب رسول سے عہد میں غلطی ہو گئی تھی، اور جو یعنی ایک ایسے لوگ تھے کہ جیسے لوگ نہ دنیا میں کبھی پیدا ہوئے نہ ہوں گے، جن کو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ ایک بالکل ہی مستثنیٰ ہیں۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی ختم نہیں ہو سکتی، کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے بہت ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کیا، کچھ بھی ہو جائے پی ٹی آئی ختم نہیں ہو سکتی، یعنی جب تک اللہ کو منظور ہے اس کی بقا، دوام تو کسی چیز کو نہیں ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز اس دنیا میں فنا ہونے والی ہے، جو کچھ اس زمین پہ ہے سب ایک نہ فنا ہونا ہے، اور ہر گروہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انجام لکھ دیا ہے، لیکن جب اسے منظور ہوگا اس وقت ہوگا، اس وقت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی دلیل میں کئی دفعہ دے چکا ہوں آپ کو کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہیں جسے ہوا الٹاتی پلٹاتی۔ جب لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوگی، جب آپ کبھی پختونخوا جا کے دیکھیں تو صحیح، ویسے یہیں پنجاب میں بھی دیکھ لیں، کراچی میں بھی دیکھ لیں، تو وہ تو یہ محبت تو نہیں ختم ہو سکتی۔ جو رول اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے وہ اسے انجام دینا ہے، وہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ فرمایا اگر میں نہ چاہوں تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، تمہاری خواہشات بھی، یعنی تم ٹھیک طرح سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ آدمی کا جو ڈیسیژن میکنگ برین ہے وہ غصے میں انتقام کی کیفیت میں معطل ہو جاتا ہے۔ جب آدمی بدلہ لینا چاہتا ہے، سزا دینا چاہتا ہے، تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کا ڈیسیژن میکنگ برین کام تو نہیں کرتا۔ اب دیکھیے اتنی پریشانی لاحق ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اب الیکشن تو ہوں گے اور ممکن ہے جلدی ہوں، اور دباؤ آئے، بین الاقوامی دباؤ بھی آ رہا ہے، حالات کا بھی دباؤ ہے۔ نواز شریف صاحب بھی حکومت سنبھالنے کے لیے بے چین اور 2/3 اکثریت کے ساتھ بے چین ہے، اور صاحبزادی بھی بہت بے چین ہے ڈپٹی پرائم منسٹر بننے کے لیے، اس لیے کہ اصل میں تو وہی پھر پرائم منسٹر ہوں گی یا پنجاب کی چیف منسٹر ہوں گی۔ میرا خیال ہے ڈپٹی پرائم منسٹر بنائیں گے، شہباز شریف کو بالکل تو نہیں چھوڑ سکتے، اگرچہ اب ان کی دعائیں اور دل ان کے ساتھ نہیں ہیں، مجبور ہیں بس۔ اس میں پھر کسی وقت بات کروں گا۔ تو اب مولانا فضل الرحمان بات کر رہے ہیں زرداری صاحب سے بھی اور نون لیگ کے لوگوں سے بھی کہ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے کسی طرح۔ بس سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ سے بھی کیا ہوگا؟ 15-20% ووٹوں کے ساتھ آپ سارے مل بھی جائیں، کوئی ایک آدھ امیدوار جیت جائے گا، 2 جیت جائیں گے، 3 جیت جائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ پختونخوا نے تو حتمی فیصلہ کر لیا، اور لگتا ہے گلگت بلتستان اور کشمیر نے بھی حتمی فیصلہ کر لیا،
اور جب وہ حتمی فیصلہ کر لیں گے تو ظاہر ہے پنجاب پہ اس کے گہرے اثرات ہوں گے، اور پنجاب کے اثرات ہمیشہ سندھ اور بلوچستان پہ ہوتے ہیں۔ بلوچستان تو ویسے جیتنے والوں کے ساتھ جاتا ہے۔ فرخ حبیب صاحب کا معاملہ ہے، اس میں بڑا کنفیوژن پھیل رہا ہے۔ اچھا میں بیچ میں یہ عرض کر دوں کہ پارٹی جو ہے نا اس کی تشکیل 9 ہوگی جب وہ اپنا عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے، مگر صدر جو بھی جس آدمی کو وہ نامزد کریں گے وہی قیادت کرے گا۔ دوسرا کوئی قیادت اگر کرے گا اس کو مانے گا کون؟ وہ تو میسج تو دیا ہی جا سکتا کسی نہ کسی طرح، ممکن ہے دے ہی چکے ہوں۔ تو وہ فرخ حبیب صاحب اس میں بڑا کنفیوژن پھیل رہا ہے کہ وہ مجبور تھے، بے بس تھے، لاچار تھے بیچارے۔ اب انہوں نے مطلب اس مجبوری میں کیا ہے، ان کے خاندان کے ایک فرد کو اغوا کر لیا گیا تھا، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، تو مجبور تھے، تو اس پہ الزامات عائد کرنے کی تو ضرورت نہیں تھی۔ عمران خان کی ذاتی زندگی پہ کوئی تو گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان پہ یعنی اس طرح کی تنقید کرنے کی تو ضرورت تو کوئی نہیں جیسے ان کے دشمن مخالفین دشمن اور نفرت کرنے والے کرتے ہیں۔ یہی اس سے پہلے کچھ لوگ کر چکے ہیں، فیاض الحسن چوہان کر چکے ہیں۔ یہ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ آدمی اس پہ ڈپینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ مشکل یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بعض اوقات اتنے حسن زن سے کام لیتے جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ تو بہت پہلے عرض کر دیا تھا جب انہوں نے کھوکھر کے مقابلے میں وہ واحد سیٹ جو ہاری گئی تو اس کی مرضی کا امیدوار نامزد کرا دیا تھا، اور فیصل آباد میں ایسے کارنامے انجام دیے تھے جو میں کسی وقت بیان کروں گا آپ سے، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اور چند ہزار تو میں نے کل غلط کہہ دیا، چند سو ووٹ بھی انشاءاللہ انہیں نہیں ملیں گی، 1500 2000 سے 2000 ووٹ لے لیں تو لے لیں، تو وہ بھی جن لوگوں کو فائدے پہنچائے ہوں گے۔ افواہیں بہت ہیں، شیخ رشید صاحب سے بیان لیا جائے گا، مجھے حماد اظہر کا بھی کہا، مجھے حماد اظہر کا تو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہیں بھی نہیں وہ یہاں پہ، وہ تو جس باپ کے بیٹے ہیں اور جس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی ہے اس میں تو اخلاقی اقدار کو محدود رکھا جو ان کے والد نے تو کئی دفعہ گورنری سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور بعد میں جب وہ گورنر رہ سکتے تھے، جب نواز شریف صاحب چلے گئے تھے تو انہوں نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری فون انہوں نے مجھے کیا، میں نے کہا فوراً استعفیٰ لکھ کے بھیج دیں، اس لیے کہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ ساتھ تھے اور ان کے ساتھ شریک اقتدار رہے تو اب آپ کو کوئی نہیں، اور غلام اسحاق خان صاحب نے بہت ان پہ شفقت برتی، اس کے باوجود وہ آمادہ نہیں ہوئے اس پہ۔ حماد کے بارے میں اگر اس نے ایسا کیا تو خاندان کی پوری تاریخ جو ہے، جو 70-80 برس کی تو میں جانتا ہوں، یعنی میرے رحیم یار خان جانے سے پہلے 11 سال کی عمر میں گیا تھا، اس وقت سے پہلے سے ان کے چرچے رحیم یار خان تک تو پھیلے ہوئے تھے، ان کی شرافت کے اور کاروباری دیانت کے اور وزاداری کے۔ باقی یہ ہے کہ وہ یلغار تو جاری رہے گی، جنگلے میں، جنگلہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ چھوٹا سا ایک یعنی ہاں جنگلہ ہی کہنا چاہیے، پنجرہ کہہ رہے ہیں، اس میں انہیں رکھا گیا ہے، اگرچہ 60 فٹ جگہ عمران خان کو دے دی گئی ہے، اور 60 فٹ جگہ اس کے لیے بہت ہے، اتنی سپیس اسے دے دیں۔ وہ جو کیا کسی سائنسدان نے کہا تھا کہ مجھے اگر ایک مناسب لیور مل جائے تو میں زمین کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہوں۔ کوئی ان کے ڈٹرمنیشن میں کمی نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں ملک سے باہر چلے جائیں، ملک سے باہر وہ نہیں جائیں گے، اور کوئی رعایت دے سکتے ہیں۔ یہ جو ہے مذاکرات کی بات، اس کے وہ بہت پہلے کہہ چکے ہیں، گرفتاری سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے اسٹیبلشمنٹ اور سب سیاسی جماعتوں کے درمیان، اور وہ الیکشن کے لیے ہونے چاہیے، فیئر اینڈ فری مگر فیئر اینڈ فری الیکشن اس وقت تو بالکل کسی کا موڈ نہیں ہے کرانے کا، اس لیے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو اس میں تو بچتا ہی کوئی نہیں، یعنی عمران خان کی فتح کیا، ضمنی الیکشن یاد کیجئے، 3/4 سیٹیں ہر دفعہ انہوں نے جیت لی تھیں، تنگ اسے اسی طرح کیا جاتا رہے گا، بشرا بی بی کو بلایا جاتا ہے، باوجود نیب نے کام گرفتار نہیں کرنا چاہتے، روز تنگ کیا جاتا ہے ان کو، اور 22 تو بعد معاف گواہ بنا لیے ہیں، اور بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور پریس کانفرنسیں ہوں گی، پھر جناب نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے، پھر سزا دی جائے گی عمران خان کو، اور فرخ حبیب جیسے بہت سے بعد معاف گواہ فیاض الحسن چوہان جیسے بنیں گے۔ لیکن بیچ میں اچھی خبریں آ رہی ہیں، جسٹس مندوخیل نے فیصلہ دیا ہے کہ مقدمات قائم نہ کیے جائیں سیاسی کارکنوں پہ اور سیاسی لیڈروں پہ، اور اخبار نویسوں کو ہراساں نہ کیا جائے، حکومت آئین کی حدود میں کام کرے، منمانی نہ کرے،
اب اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو الگ بات ہے. سلمان راجہ کو وکیل بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے میرے خیال میں بہت اچھا ہے، اس کو جو ذمہ داری سونپی ہے، اس لیے کہ وہ جذباتی ہوئے بغیر بہترین دلائل دے سکتے ہیں. وکیل کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے. لطیف کھوسر صاحب کا ایک رول ہے، اس کو بہت اچھی طرح انہوں نے ادا کیا جب انہوں نے کہا جج صاحب سے کہ انہیں جسٹس مولی مشتاق نہیں بننا چاہیے، اور وہ ایک سیاسی دباؤ پیدا کر دیتے ہیں. وہ جہاں دیدہ آدمی ہیں، تجربہ ان کا بہت ہے، لیکن سلمان راجہ محنت بہت کرتے ہیں. عمران خان کے وکیلوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گھر آپ کو پتہ ہے گرا دیا گیا ان کا، اور بہت سی چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں، کس کس کا ذکر کیا جائے. صرف اب جلسے کی کامیابی کے لیے صرف روپیہ نہیں خرچ ہو رہا، ڈالر بھی خرچ ہو رہے ہیں. گوگل پہ اشتہارات دیے جا رہے ہیں، اور وہ تو شہباز گل کے پروگرام میں بھی چل گیا، اس لیے کہ اس کا فیصلہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرتی ہے کہ کون سا پروگرام پاپولر ہے تو اس میں اشتہار دینا چاہیے. لیکن میں آپ سے آخری بات پھر وہی دہراتا ہوں، پی ٹی آئی ختم نہیں ہو سکتی. صدر الوی صاحب کمزوری کا مظاہرہ کریں، جرأت کا کریں، مصالحت کرائیں، اس میں کسی کامیابی ہو ناکامی ہو. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کوئی بیان دے دے، فرض کیجئے، مجھے معلوم نہیں ہے، میں بالکل کوئی یعنی اندیشہ نہیں اس پہ پال رہا، اور بھی سب لوگ بیانات دے دیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا، ووٹر پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. واقعہ یہ ہے، ایمانداری سے میں عرض کرتا ہوں کہ الٹا اثر ہو رہا ہے. جو تحریریں ان کے حق میں چھپ رہی ہیں نواز شریف صاحب کے، اور جو ان کے درباری لکھ رہے ہیں، اس میں اتنا رد عمل ہوتا ہے کہ میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ بھائی اتنے بھی غصے میں آنے کی کیا بات ہے. آخر ان بیچاروں کا نان و نفقہ جو ہے اسی سے وابستہ ہے، تو اتنا ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے. میرے بارے میں بہت ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے، بھائی آپ کے کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مجھے رتی برابر اس کی پرواہ نہیں، رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے. میں نے زندگی میں بہت سی کوتاہیاں کی ہیں، میرے گناہ اگر دھلتے ہیں اس سے، اور لوگ اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہیں، تو مجھے اس میں کیا اعتراض ہے. میں نے یہ بات سیکھ لی ہے کہ کسی کو کوئی جواب نہیں دینا چاہیے، اور اگر میں جواب دینے کا ارادہ کر لوں، آپ یقین کریں اگر شریف خاندان کی سیاسی، آئلی اور کاروباری زندگی پہ ایک کتاب میں لکھ دوں، آپ الحمدللہ کوئی خوف مجھے چھو کے نہیں گزرا. میں کتاب لکھ دوں، مجھے اتنے واقعات معلوم ہیں اور اتنی تفصیلات کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ کتاب لندن سے چھپے گی. اور پہلے بھی لندن کے ایک پبلشر نے مجھے کہا تھا کہ جو کچھ آپ بتاتے ہیں مختلف موضوعات پہ، یہ اگر آپ لکھ دیں تو 7 زبانوں میں کم از کم اسے چھاپ دیں گے. انگریزی کے علاوہ فرانسیسی میں، جرمن میں، ہندی میں، ہسپانوی زبان میں، روسی زبان میں، چینی زبان میں، ساری دنیا میں. لیکن میرا کوئی ارادہ انتقام لینے کا نہیں ہے، میرا کوئی ارادہ کسی کے کریکٹر اسیسینیشن کا نہیں ہے. میں صرف سیاسی بات کرتا رہوں گا، اس لیے کہ جو لوگ، یہ بات اب میری سمجھ میں آ گئی ہے، جو لوگ بدلہ لینا چاہتے ہیں وہ زندگی میں کام کوئی نہیں کر سکتے. مجھے یہ احساس ہے کہ میں نے زندگی میں بہت سا وقت ضائع کیا ہے. اب میں مزید ایک لمحہ بھی نہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ضائع ہو، اور کسی مقصد کے لیے زندگی کام آئے. پتہ نہیں کتنے دن کی باقی ہے، جو بھی ہو سو ہو، مگر یہ ہے کہ اللہ انجام بخیر کرے. نوابزادہ صاحب کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات بلند کرے. تو ہمیں ان کی راہ پہ چلنا چاہیے. سید ابوالعلا مودودی اور فیض احمد فیض اور ابوالکلام آزاد نے جو راستہ اختیار کیا تھا، الزام لگانے والوں کو، جھوٹ گڑنے والوں کو، افسانے سنانے والوں کو جواب ہی نہیں دینا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. فلسطین پہ میں نے جان بوجھ کے بات نہیں کی، کچھ دیر میں کوشش کرتا ہوں اگر مصروفیت زیادہ نہ ہوئی کہ فلسطین پہ بات کرتا ہوں. ابھی فی الحال یہ اتنی خبریں آپ کو سنا دی ہیں، میرے خیال میں کافی ہیں ڈائجسٹ کرنے کے لیے. ان چیزوں پہ غور کرنا پڑتا ہے، اس پہ غور کریں. تو پھر فلسطین پہ کافی تفصیل کے ساتھ میں نے مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کی ہیں، نوٹس بنائے ہیں اور ڈسکشنز کی ہیں، تو پھر اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ.